اور عیادت ہی کے تعلق سے صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن باری تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں تیرا پروردگار ہوں، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اب بندہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، تو میرا خالق و مالک ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، صحت و بیماری، شفا، موت و حیات سب کچھ تیرے قبض قدرت میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، تیری اجازت کے بغیر پانی ڈبو نہیں سکتا، تیری اجازت کے بغیر آگ جلا نہیں سکتی، تیری اجازت کے بغیر چھری کاٹ نہیں سکتی، تیری اجازت کے بغیر چبا ہوا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، تیری اجازت کے بغیر درخت کا سوکھا پتا زمین پر نہیں گر سکتا۔ اے اللہ، جب بیماری، صحت و شفا سب کچھ تیرے قبض قدرت میں ہے تو پھر تجھے بیماری کیسے لگ سکتی ہے؟ تو بیمار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے بھی اسی کے پاس پاتا۔ تو دیکھیے، معلوم ہوا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اس کی خاص توجہ اور اس کی خاص عنایتیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، جس سے عیادت کرنے والا شخص پورے طور پر فیضیاب ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، اور اگر شام کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے رہتے ہیں۔